بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمود سلیم نوری آپ کے حضور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اگر اس موضوع کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور جو اس میں احتیاطیں بتائی گئی ہیں یا کسی بیماری کی طرف جانے سے پہلے جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں اور اس کا سدباب کسی تکلیف میں پڑنے سے پہلے کر لیں تو بڑی مشکل سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسے ہمارے میڈیکل کی زبان میں بواسیر کہتے ہیں، اور پائلز۔ یہ بواسیر کی تکلیف جو ہے یہ اپنے مختلف درجوں کی ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے درجے میں، کوئی تیسرے درجے میں، لیکن لوگ اس تکلیف میں کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ اس تکلیف سے پریشان ہیں، یا وہ تکلیف ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ علامتیں اس تکلیف کی یہ ہیں کہ آپ کو پہلے قبض رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور قبض کے بعد وہ جو اخراج ہوتا ہے فضلے کا، وہ اخراج اتنا زیادہ خشک ہوتا ہے کہ وہ گزرگاہ سے متعلق خراشیں ڈال دیتا ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے کھچاؤ کی ایک صورت بنتی ہے، اور ایک دو دفعہ سے تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن یہ صورت اگر بار بار پیش آئے تو پھر وہاں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کھچاؤ ہوتے ہوتے ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر وہاں کی جو باریک رگیں ہیں وہ کریش کر جاتی ہیں، جس سے پھر خون بھی آنے لگتا ہے۔ اگر اسے یہیں نہ روکا گیا تو پھر یہ صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور اس کی پیچیدگی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ انسان روزمرہ کے کام سے بھی رہ جاتا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ بیچارے بیٹھ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو اور یہ سب کچھ جو ہے اگر تھوڑی سی توجہ پہلے کر لی گئی ہوتی تو یہاں تک نوبت نہیں آتی، لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو میڈیکل کی سینس نہیں ہے، اور کسی بھی بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس ہر ایک چیز کو درگزر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا، ابھی تو چلو ہمارا وقت پاس ہو گیا، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیزوں کو دھکیلتے ہیں، یہ دھکیلنے والا جو سسٹم ہے ایک وقت آپ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ کے لیے اس قسم کی مشکلوں کا انبار ہو جاتا ہے کہ اس سے ڈھکیلا نہیں جا سکتا، بلکہ فیس کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ہاں اس سے متعلق ابتدائی سٹیج میں جو طریقہ رائج ہے انگریزی طریقے علاج میں، جسے ایلوپیتھک کہتے ہیں، تو وہ شروع میں اینٹی بائیوٹکس وغیرہ یا اور کوئی اخراج سے متعلق یا اسٹول کو پاس کرتے ہوئے جو انفیکشنز وغیرہ ہوتا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ کوئی دوا وغیرہ دی جاتی ہے، اور چونکہ اینٹی بائیوٹکس بڑی دواؤں میں ہے اور ہر ایک بیماری میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس سے خشکی ہو جاتی ہے، اور پھر مریض ایک دو دن کے بعد جو ہے نا وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے تو میرا قبض اور زیادہ بڑھ رہا ہے یا معدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو رائج علاج معالجے میں ہے وہ ایلوپیتھک ہی ہے، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہاں مسوں کی ایک صورت بن جاتی ہے، یا پھر جو اخراج کی جگہ کے ساتھ کوئی ایسا انفیکشن کا ایک دانہ سا بن جاتا ہے جو پھر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، اور آخر کار جو ہے وہ میڈیسن سے نکل کے سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے
اور پھر سرجن اس کا آپریشن وغیرہ جو ہے ڈائگنوز کرتے ہیں، اور آپریشن بھی اس لیے اس وقت کی تکلیف اور اذیت کو تو دور کر دیتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اگر جو وجہ بنی تھی وہ وجہ قائم رہتی ہے تو وہ پھر تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم نے جان چھڑائی تھی۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں باقاعدہ طور پر اس کی بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور جو وجہ بن رہی ہے اس وجہ کو دور کرنے کی بھی باقاعدہ علاج معالجے کی صورت قائم ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا بہت زیادہ دواؤں نے مورل بلند رکھا ہے، اور ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنی دواؤں کی طرف سے، ان کی شفائی اثرات کی طرف سے ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی دیر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نتیجے آنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن جو ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کی بیماریوں پر، علامات پر نظر رکھتے ہیں اور شفائی دواؤں پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، تو ہومیوپیتھی کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ بڑے سے بڑی پرابلمز کو، خون آنے کو، یا جسے فسچولا کہتے ہیں، ساتھ میں ایک دانے کی صورت بن کے زخم بن جاتا ہے وہ، یا پھر اور سویلنگ وغیرہ، انفیکشن وغیرہ، ان ساری صورتوں کو ہم 2 سے 3 دن میں اللہ کے فضل سے کنٹرول کر لیتے ہیں، اور پھر 1 ہفتے میں جو ہے وہ صورتحال آپ کے کنٹرول میں بھی آ جاتی ہے، اور آپ تیزی سے صحتیابی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑی عاد کے آخری حصے میں ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پہلا فضلہ جو ہے وہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ اس کے اخراج سے یہ ساری پرابلمس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعد کے فضلہ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، اور یہ عمومی کنڈیشن ہے۔ ہم ہسٹری جب لیتے ہیں تو اکثر بواسیر پیشنٹ میں یہ ابتدائیہ جو ہے نا پرابلمس بتاتے ہیں، اور اس سے متعلق پھر وہ بڑھ جاتی ہیں، اور قبض وغیرہ کشا، کوئی ایسا چورن یا اس طرح کی چیزوں سے لوگ اپنا گزارا تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ علاج نہیں ہوتا اور جو سبب بن رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا، تو اس طرح ٹائم پاس ہی ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو دوائیاں ہیں وہ بہت ہی شفائی اثر رکھتی ہیں، تو آپ کو اگر یا آپ کے عزیز و اکرم میں کسی کو اس طرح کی تکلیف ہے تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بس اتنا ہے کہ نمبر والے ڈاکٹر سے بچیں، جو دوسرے ڈاکٹرز اور کمپنی کے ڈاکٹرز پہ جو ہیں وہ دواؤں کی تشکیل پر بھروسہ کرتے ہیں، اور خود اپنی تشخیص سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ تو جب وہ خود اپنی تشخیص سے مطمئن نہ ہوں، اور اپنی جو ہے پرسکرپشن اور ٹریٹمنٹ سے مطمئن ہی نہ ہو، اور ان ڈاکٹرز کی دوا دیں جنہوں نے پیشنٹ کو صورتحال کو دیکھا نہ سمجھا، تو وہ پھر کیا علاج کریں گے؟ بڑی دوائیاں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہوتی کہ خود آپ ڈاکٹری کر سکیں، تو کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ علاج معالجہ آپ کا آسان ہو جائے گا، اور شفا سے بہت جلد ہمکنار ہو جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ شاید ایلوپیتھک کے نزدیک تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یقیناً ہے، لیکن ہومیوپیتھک کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں، کوئی علاج معالجے کی صورت میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں، کرنا چاہیں، تو 0315271995 میرا نمبر ہے۔ واٹس اپ بھی ہے، اس پر آپ چاہیں تو واٹس اپ کریں۔ کوئی کومنٹس ہوں تو وہ بھی آپ دے دیں، کوئی سوال ہو تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح شامل رہیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، اور ہم انشاءاللہ آپ تک بیماری اور شفا کے حوالے سے مختلف ٹاپکس لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔